اب یہ تو 2 آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ پاک نے یقیناً مردوں کو ہم پر فوقیت دی ہے، اور ہم ایکسن سول کوڈ کے بالکل قائل نہیں ہیں، ہم برابری کے بالکل قائل نہیں ہیں، بالکل ہم قائل نہیں ہیں اس کے۔ جو اسلام نے، جو اللہ رسول نے ہمیں دیا ہے، ہم اس سے بالکل خوش ہیں اور بہت ہی خوش ہیں۔ یہ ہم پر ظلم اور زیادتی بالکل نہیں ہے۔ طلاق اگرچہ ناراضگی والی، ناپسندگی والی چیز ہے، لیکن اس سے پہلے کہ نوبت یہ آتی طلاق کی، تو عورتوں کو چاہیے جو شادی کرنے والی، جن کی بیٹیوں کی وہ شادی کرنے والی ہے، ان کو پہلے دین سے واقف کرائیں، ان کو پہلے دین اچھی طریقے سے سمجھائیں، بجائے اس کے کہ اب جیسے ہوتا ہے ایسے زندگی گزار لیا، اتنے سال ہو گئے اس نے طلاق دے دیا، تو اب دین پر یہ ریمارک کرنا یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ پہلے دین کو سیکھو، تم خود ہینڈل کر سکتی ہو دین کے مسائل۔ یہ کہتے ہیں نا، بہت سا مشہور ہے، یہ آپ لوگ بھی سنی ہوں گی، کہ ایک عورت سارے خاندان کو اچھا کر سکتی ہے۔ کہاں کر رہی ہے عورتیں؟ تب اچھا کر پاؤ گی جب دین سیکھیں گی نا، تب۔ یہ مشہور ہے، ایک عورت ہے تو پھر سارا خاندان، ایک عورت اچھی ہے تو وہ سارے خاندان کو سدھار سکتی ہے۔ تو پھر یہ اپنے اندر خاصیت لاؤ یہ خاصیت اپنے اندر، دین سیکھنے پہ یہ خاصیت آئے گی، ورنہ کیسے بھی جو ہے ہم جو ہے کسی بھی پرابلم کا سلیوشن نہیں نکال سکتے۔ ساری پرابلمس کا سلیوشن دین میں ہے۔ اب کتنا اچھے سے اللہ پاک جو جھگڑا ہو رہا تھا شوہر اور بیوی میں، کتنا اچھے سے بیان فرمایا۔ اگر نہیں ہو رہا ہے، اب صحیح ہونا ہی نہیں ہے، تو پھر اپنے اپنے بڑوں کو بلاؤ، اگر اللہ پاک چاہے گا تو اصلاح کر دے گا تم دونوں کے درمیان، اور پھر تم دونوں کو ملا دے گا۔ دیکھ رہے یہ اللہ پاک کا کتنا اچھا تصور اللہ پاک ہمیں دے رہا ہے۔ لیکن ہم ہے کہ اس میں کبھی کھری نہیں اترتی، اب ہمیشہ جھگڑا کرنا، بس یہ ہے ہمارے ساتھ، وہ ہے ہمارے ساتھ، یہ ہے ہمارے ساتھ۔ دنیا کی زندگی کب تک کی ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ دار آخرت کو اگر تم چاہتی ہو، اللہ رسول کو اگر تم چاہتی ہو، تو راشن پانی کا ٹینشن نہ لو۔ تو ازواج مطہرات نے اللہ رسول کو اختیار کیا، دار آخرت کو اختیار کیا، یہ ہمارا بیس ہے۔ تو جب کبھی ہمارے پاس ایسی مشکل آ جائے راشن پانی کی، تو ہمیں اللہ رسول کو جو ہے نظر میں رکھنا چاہیے، ہمیں دار آخرت کو سوچنا چاہیے، نہ کہ دنیاوی ایسے پریشانیوں کو لے کے، ارے اب کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کیسے کرنا، کیا کرنا۔ رسول پاک 2 پتھر پیٹ پر باندھ کر کے 11 ازواج مطہرات کو سنبھالے ہیں۔ کیسے؟ پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں اور سنبھالے ہیں 11 ازواج مطہرات کو، سوچیے آپ۔ تو وہ بھی ازواج مطہرات ایسی نیک بخت ہے نا کہ کبھی بھوک لگتی ہوئی تو سنبھال لیتی، کچھ نہ بھی ہوتا تو ایک دم خاموش ہو جاتی، لیکن شکوہ نہیں کرتی۔ ایسا تو ہمیں بھی سنبھالنا ہوگا، تب جا کر کے ہم میں تقویٰ اور پرہیزگاری آئے گی، تب جا کر کے ہم ساری چیزوں کو سنبھال پائے گی۔ یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں آج کل کے لیے، اور آج کل کی لڑکیوں کو سمجھانے کے لیے، جو ابھی شادی کے مرحلے میں ابھی پہنچی نہیں ہے لیکن پہنچنے والی ہے، تو ان کو دین سے واقف کراؤ۔ آج دیکھو، آج انہی عورتوں کی بنیاد پر، جو تھوڑی بہت عورتیں ہیں جو طلاق وغیرہ کے مسئلے کو لے کر ہیں، ان کی بنیاد پر جو ہے غیر مسلموں کو ہم پر بولنے کا حق ہو گیا نا۔ وہ لوگ ہم پر بولنے لگے، ہمارے اسلام کے حوالے سے بولنے لگے، تو یہ موقع کس نے دیا انہیں؟ خود ہمیں ہی کی عورتوں نے، ہماری ہی کمزوری نے انہیں موقع دیا ہے۔ اگر ہم کمزور نہیں ہوتی، دین کے حوالے سے ہر طرح سے پختہ ہوتی، تو یہ پھر نہیں ہوتا، کبھی یہ نہیں ہوتا۔ تو یہ سوچنا چاہیے، ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ صرف دین سے ناواقفیت کی بنیاد پہ عورتیں جو ہیں ایسی کشمکش میں پڑی ہوئی، دین سے اگر واقف ہوتی تو پھر اگر طلاق کا مسئلہ آ بھی جاتا تو بھی انہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی، سنبھالتی خود کو۔ آج یہ حکومت طلاق کے بارے میں بول رہی ہے کہ طلاق کو ختم کر دینا چاہیے، تو تم لوگ اگر مان جاؤ گی تو کل پردے کے بارے میں بولے گی حکومت، پردہ چھوڑ دو کرنا، تو چھوڑ دے گی عورتیں، بے حیا ہو جائے گی عورتیں۔ یہ حکومت تو یہی چاہتی ہے۔ اس سے پہلے درس میں بھی ہم نے کہا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ یہودی اور یہ نصرانی تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم انہیں فالو نہ کر لو، جب تک کہ تم انہیں مان نہ لو، جب تک تم ان کو اتباع نہ کر لو، ان کی نہیں مانیں گے یہ لوگ۔ تو آج طلاق کے بارے میں بولے ہیں، چھوڑ دو گی، کل پردے کے بارے میں بولیں گے، پردہ بھی چھوڑ دے گی عورتیں۔ کیا اتنا ہی کمزور ہے ایمان؟ کیا اتنا ہی دینداری میں وہ کمزور؟ کیا اتنا ہی ان کا ایمان کمزور ہے؟ یہ قرآنی بات ہے نا، طلاق کی بات قرآنی بات ہے۔ خبروں میں سوال ہوگا، بر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ کیا جواب دے گی وہ؟ اگر رب کو دنیا میں رہتے ہوئے رب نہ مانا، پالنے والا نہ مانا، خبروں میں کیا جواب دے گی؟ بر رب کا، تیرا رب کون ہے، تیرا پالنے والا کون ہے؟ رب کا معنی جو مطلقاً لیا جاتا ہے وہ پالنے والا۔ تو جب اللہ کے اس بات پر یقین نہیں کرے گی، اللہ کے فرمان کو اب نہیں مانے گی، تو کیا جواب دے گی؟
ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کیا جواب دیں گی عورتیں کہ یہی ہمارا دین ہے کہ ہم دین کے خلاف بولی ہے، ہم دین کو ظلم و زیادتی کا نام دی ہے؟ یہ بولیں گی جواب؟ ایسے بولنے پر کیا کبھی کامیاب ہو پائے گی؟ نہیں ہو پائے گی کامیاب۔ یہی سوچنا ہے، یہی سوچنا ہے، آج کا نہیں سوچو۔ خاتون جنت رضی اللہ عنہا نے دین کی خاطر اپنا لخت جگر دے دیا۔ امام حسین شہید ہو گئے دین کی خاطر، اور ہم خود اپنے مفاد کے لیے دین کو داؤ پہ لگائیں گے؟ کیا سیکھنا چاہیے ہمیں اپنے بڑوں سے؟ خاتون جنت نے اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیا دین کی خاطر، اللہ کی راہ میں۔ شہر بانو کی کیا تکلیف تھی ہوگی، حضرت زینب کی کیا مطلب حالت تھی ہوگی اس وقت، چھوٹی سی سکینہ کی کیا حالت تھی ہوگی اس وقت۔ دین کی خاطر انہوں نے اپنا سب کچھ دے دیا۔ کوئی بیوہ ہو گئی تو کوئی جو ہے اپنے بھائی کے چلے جانے کے غم میں پڑ گئی، کوئی بے سہارا ہو گئی، ایسے ہو گئے کربلا کے میدان میں۔ تو ان لوگوں نے اپنا نہیں سوچا، دین کا سوچا، اور دین کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا، اور ہم اپنے مفاد کی خاطر دین کو داؤ پہ لگائیں گے؟ کیا ہم اس حکومت کو موقع دیں گے کہ تم ہمارے دین میں سے یہ نکال دو، وہ نکال دو؟ بتائیے، بڑوں سے دیکھ کے کیا سیکھنا چاہیے ہمیں؟ خود جان دے دی لیکن دین پر کچھ انگلی نہ اٹھنے دی، تو ہمیں بھی تو ویسا ہی کرنا چاہیے۔ اگرچہ آج کربلا کا میدان وہ نہیں ہے، حسین نہیں ہے، لیکن حسینی بن کے تو ہم لڑ سکتے ہیں اس حکومت سے، حسینی بن کر تو لڑ سکتے ہیں، ورنہ کیا ضرورت تھی خاتون جنت کو اپنا ایک لخت جگر دینے کی؟ خاتون جنت ہے، وہ دعا کر دیتی اللہ پاک میرے بیٹے کو بچا لے، اللہ پاک بچا لیتا، لیکن انہوں نے دعا نہیں کی اللہ پاک دین کو بچا لے اس کے ذریعے، یہ دعا کی خاتون جنت میں۔ تو آج کل کی عورتوں کو اور ہمیں یہ سب سیکھنے اور سمجھنے اور محسوس کرنے کی بات ہے، دین کی خاطر انہوں نے سب کچھ لٹا دیا، اور ہم اپنے مفاد کی خاطر کہ میری زندگی برباد ہو رہی ہے، میرا یہ برباد ہو رہا ہے، میرا وہ برباد ہو رہا ہے، اس لیے طلاق کو ختم کر دو۔ کیا کیا ختم کریں گے؟ اور طلاق دینی چیز ہے، دین میں سے اگر طلاق کو ختم کیا جائے گا تو دین پر تو ایک کمی ہو ہی جائے گی نا۔ تو دین کی اپنی مفاد کی خاطر دین کو داؤ پہ لگانا اور دین پر جو ہے اس طرح کا کہنا، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ تو عورتیں ان بات کو محسوس کریں، وہ محسوس نہیں کریں، میڈیا پہ مجبور ہو کر کے، میڈیا پہ آ کر کے، میڈیا سے مجبور ہو کر کے بس یہ بولتے جا رہے کہ ہم پہ یہ ظلم ہے، ہم پہ یہ زیادتی ہے۔ دین کو بھی تو سمجھنے کی کوشش کرو، دین کو بھی تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک نے جب متعین کر دیا تھا کہ امام حسین کو شہید ہونا ہے، تو کیا خاتون جنت نے یہ کہا کہ یہ مجھ پر ظلم ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تو سعادت ہے ہمارے لیے کہ اللہ کی راہ میں ایک جان جانی ہے۔ تو یہ ایسا ذہن کب ہوگا ہماری عورتوں کا؟ ایسا ذہن کب ہوگا ہمارے بچوں کا؟ کب آئیں گا ایسا دینی ذہن؟ کب آئیں گی ایسی دینی سوچ؟ تو آج جب جو بھی مائیں اپنی بیٹیوں کو درس دینے والی ہے، یہ درس دو، اپنی بیٹیوں کو یہ سکھاؤ، خاتون جنت کا جو ہے ان کا تقویٰ سکھاؤ، ان کی پرہیزگاری، ان کی پردہ داری سکھاؤ، ان کی پردہ داری سکھاؤ، یہ سکھاؤ اپنی بیٹیوں کو، تب جا کر کے ہمارا دین مضبوط ہے، ہم دین کے حوالے سے مضبوط ہوں گے۔ خامیاں ہمارے اندر موجود ہے، ہم دین پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ تو جو عورتیں اس طرح کر رہی ہے اور دوسروں کو موقع دے رہی ہے دین پر بولنے کا، وہ خود ان باتوں کو محسوس کرے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، طلاق جو ہے ناپسندیدہ ہے، اب گناہ ہو گیا تو اب سزا جو ہے اس کو دینی چاہیے، نہ کہ دین سے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ شراب پینا دین میں حرام ہے، اب اس نے شراب پی لی تو اب گناہ گار وہ ہوگا، سزا اس کو ملنی چاہیے، نہ کہ اب اس میں سے سب کچھ ختم کرنا چاہیے۔ شراب پینا حرام ہے، یہ ختم کر کے اب حلال لگا دو گے اس کو؟ نہیں۔ تو طلاق جو ہے اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر وہ بول دیا تو ہو جائے گی، بول دینے پر ہو جائے گی۔ اور عورتوں کا ایک نقصان جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، عورتیں پوچھتی ہیں نا کہ ہم برابر کیوں نہیں، ہم یہ کیوں نہیں، ہم وہ کیوں نہیں۔ مصطفیٰ کی حدیث سے سمجھ جاؤ، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی نماز کے لیے نکلے، تو آپ جو ہے ایک عورتوں کی جماعت کے پاس سے آپ گزرے، تو آپ نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ دیا کرو، کیونکہ میں تم ہی لوگوں کو زیادہ جہنم میں دیکھا ہوں، عورتوں کو ہی میں جہنم میں زیادہ دیکھا ہوں، تو تم لوگ صدقہ دیا کرو۔ تو وہ سب کہنے لگی کیوں یا رسول اللہ، ہم کیوں جہنم میں زیادہ رہیں گے؟ رسول پاک نے فرمایا کیونکہ تم کثرت سے لعن طعن کرنے والی ہوتی ہو،
کوئی بھی ذرا برا کر دیتا ہے تم اس کو بہت زیادہ لان تان کر دیتی ہو، اور دوسری وجہ کیا بتائی، اور تم جو ہے اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ اس بنیاد پہ تم جہنم میں جاؤ گی۔ پہلے تو تم لان تان کرتی ہو چھوٹی موٹی بات پر، کسی پر بھی چھوٹی ہی بات اگر چھوٹی کرتے رہو لان تان زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ جب یہ رسول پاک نے یہ فرمایا، اس کے بعد فرمایا اور میں دیکھتا ہوں کہ تم جو ہے ناقصات العقل ہو اور ناقصات الدین ہو، دین میں بھی تم ناقص ہو، عقل میں بھی تم ناقص ہو۔ یہ تو لوگوں نے کہا ہمارا دین کا نقصان کیا ہے، ہمارا دین کا نقصان کیا ہے؟ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، پہلے تو پوچھتی ہے وہ ہمارا عقل کا نقصان، دین کا نقصان کیا کیا ہے، کہ ہم دین میں بھی کم ہیں اور عقل میں بھی کم ہیں۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کی آدھی گواہی کے برابر نہیں ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا ہاں، ایک عورت کی گواہی مرد کی آدھی گواہی کے برابر ہے۔ تو لوگوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، کیوں نہیں؟ تو رسول پاک نے فرمایا یہ تمہاری عقل کا جو ہے نقصان ہے، یہ تمہاری عقل کی کمی ہے کہ تمہاری گواہی آدمی کی آدھی گواہی کے برابر ہے، یہ تمہاری عقل کے نقصان ہے۔ اور دوسرا ان لوگوں نے پوچھا ہمارا دینی نقصان کیا ہے، دین کی کمی ہمارے اندر کیا ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا کیا تم حائضہ ہوتی ہو جب نماز نہیں پڑھتی ہو، روزہ نہیں رکھتی ہو؟ صحیح ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہاں، جب ہم حیض سے ہوتی ہے، پیریڈ سے ہوتی ہے، نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے، تو یہ تمہارا دینی نقصان ہے۔ مردوں کو تو کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے، ان لوگوں کی نمازیں بھی پوری ہوتی ہیں، ان لوگوں کے روزے بھی پورے ہوتے ہیں، لیکن تمہاری نمازیں بھی چھوٹتی ہیں، تمہارے روزے بھی چھوٹتے ہیں، یہ تمہارا دینی نقصان ہے، اور تمہارا عقلی نقصان بھی یہ ہے۔ تو یہ رسول پاک نے فرمایا، اور متفق علیہ حدیث ہے، امام بخاری کی بھی امام مسلم کی بھی، یہ رسول پاک نے فرمایا یہ تمہارا دین اور تمہارے عقل کا نقصان ہے۔ اب بتاؤ مرد اور عورت کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے ایک قانون بنا دیا، اللہ نے جیسا بنایا ویسے رہے، اس کو دنیاوی قانون والے جو ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہم عورتوں کو سمجھنا ہے، ہم عورتوں کو محسوس کرنا ہے۔ آج معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اور ہم نے ایک اچھا سا سلیوشن بھی بتا دیا ہے۔ تو جو بیٹی پیدا ہونے کی بنیاد پر جو طلاق دی جا رہی ہے ان سے کہو یہ بات، اور تم اسی وقت کہہ سکتی ہو جب تم دین پر واقعی پورے طور پر پابند ہو، اور اپنی زندگی جیسے ہی نکاح سے شروعات ہو رہی ہے تبھی سے اپنی دیندار والی زندگی شروع کرو، تبھی سے ہر ایک کے حق جب ادا کرنے کی کوشش کرو، تبھی سے سارے حقوق بھی ادا کرنے کی کوشش کرو، اور جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دو۔ کیسے تربیت اولاد کی ہونی چاہیے، شوہر کا کیسا ادب کرنا چاہیے، اس کی کس بات کو ماننا چاہیے، یہ سارے دین کو جاننے کی کوشش کرو۔ بغیر دین کو جانے ہوئے اپنے مفاد کے لیے دین پر انگلی اٹھانا یہ بہت ہی غلط بات ہے، اور یہ کامیابی کا ذریعہ بالکل نہیں بن سکتا۔ اگر تمہارے درمیان کوئی مشکل پریشانی آ جائے تو اللہ کو اختیار کرو، رسول کو اختیار کرو، دار آخرت کو چنو، تب جا کر کے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگرچہ دنیا میں تھوڑی بہت پریشانی ہو جائے لیکن آخرت میں تو یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ عورتیں اپنے جو ہے ان ساری چیزوں کو محسوس کریں۔ اب اتنا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا ان آیتوں سے۔ اب دیکھیے اس کو ظلم اور زیادتی سمجھا جا رہا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے یہی باتوں کو۔ اب یہ طلاق کے مسئلے کو اگر طلاق کا مسئلہ اگر ختم کر دیں گے تو عورتیں بتائیں کیا خلا لے سکتی ہے کبھی مرد سے؟ کیونکہ خلا بھی بغیر مرد کے طلاق دیے ہوئے نہیں ہوتا۔ تو ظلم سہتی رہ جاؤ گی ہمیشہ، وہ طلاق نہیں دے گا پھر؟ کیا عورتیں لے سکتی ہیں خلا؟ جب اگر طلاق کو ختم کر دیں گے تو خلا نہیں لے سکتی، ظلم سہتی رہ جاؤ گی مگر نہیں لے سکتی۔ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، قریب ہے کہ کوئی چیز جو ہے تمہیں بری لگتی ہے مگر وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے، جس چیز کو تم برا سمجھتی ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرتی ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی، وہ تمہارے لیے شر ہوتی، اچھی نہیں ہوتی، وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ زیادہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے۔ تو جو چیز تمہارے لیے اچھی ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارے سمجھنے کی بنیاد پر اچھی ہو سکتا ہے کہ وہ خراب بھی ہو تمہارے لیے، اور جو چیز کو تم خراب سمجھتی ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے بری اور خراب ہو، وہ تمہارے لیے اچھی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ اگر اللہ یہ ظلم و زیادتی ہوتی تو طلاق کا تصور نہیں دیتا، اور اللہ زیادہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا اور کیا برا ہے۔ خیر اب آپ لوگ اتنا سمجھ گئی ہے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس درس کو اپنے حبیب مکرم رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرمائیں۔
جو کچھ سنے ہیں مولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہم تمام عورتوں کو، جتنی عورتیں دین سے واقف نہیں ہیں مولا، انہیں دین سے واقف ہونے کی توفیق عطا فرما، علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک جو دین پر جو ہے انگلی اٹھا رہی ہے اور دین کے خلاف کہہ رہے ہیں مولا، انہیں ہدایت عطا فرما۔ اللہ پاک اس حکومت کو ہم پر غالب آنے سے محفوظ فرما۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ پاک اپنے دین کی حفاظت فرما، اپنی شریعت کی حفاظت فرما۔ اللہ پاک اپنے دین اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہ پاک ہمیں اسی طرح اپنے دین و ایمان کو لے کر اسی عقیدے پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم جان بھی دے دیں گے لیکن دین پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اپنے محبوب مکرم رسول معظم کے وسیلے سے قبول فرما، اور جو چوک ہوئی ہے مولا اس کو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔